بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ جانوروں کے ساتھ نہایت وحشیانہ سلوک کرتے تھے۔ نزول اسلام کے بعد گویا ان بے زبان جانوروں کو جائے امان ملی۔ اللہ رب العزت اور محسن انسانیت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق متعین کر کے رہتی دنیا تک انہیں تحفظ فرما دیا اور ان سے بدسلوکی کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب کی وعید سنائی۔ جانوروں کی اہمیت اور ان کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 200 آیات میں جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ کچھ سورتوں کے تو نام ہی جانوروں کے نام پر ہیں، جیسے سورۃ البقرہ یعنی گائے، سورہ نحل یعنی شہد کی مکھی، سورہ نمل یعنی چیونٹی، سورہ عنکبوت یعنی مکڑی، سورہ فیل یعنی ہاتھی۔ قرآن کریم میں 35 جانوروں کا ذکر آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض جانوروں کی مخصوص صفات اور منفرد خوبیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم فرمایا۔ گھوڑے کے متعلق فرمایا، گھوڑے کے ساتھ قیامت کے دن تک خیر وابستہ ہے۔ مرغ کے بارے میں فرمایا، مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ جانوروں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے چارے، دانے، غذا اور پانی کا خیال رکھیں۔ انسان کچھ جانور اور پرندے شوق کی خاطر پالتا ہے تو کچھ دودھ، گوشت وغیرہ کے لیے اور کچھ آمد و رفت کے لیے۔ ہر جانور کو ویسا ہی چارہ یا دانہ دیا جائے جیسا وہ کھاتا ہے۔ جانور کو بھوکا رکھنے کا مطلب اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے جہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ اونٹ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے بلبلا کر غمناک آواز نکالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور شفقت سے اس کی دونوں کن پٹیوں اور کوہان پر ہاتھ پھیرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری آگے آیا اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے ڈر جسے اللہ نے تیرے اختیار میں دے رکھا ہے۔ یہ اونٹ اپنے آنسوؤں اور اپنی آواز کے ذریعے مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے غذا دیتی اور نہ اس کو آزاد کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ جانوروں کا ایک حق یہ ہے کہ ان پر رحم کیا جائے، ان کے گھونسلوں کو نہ توڑا جائے، پرندوں کو بلا ضرورت نہ پکڑا جائے، پرندوں کے گھونسلوں سے ان کے انڈوں اور بچوں کو نہ نکالا جائے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک کمبل پوش شخص آیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو کمبل میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھنے جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے پرندوں کی آوازیں سنی تو ان کے گھونسلوں سے ان کے بچوں کو پکڑ کر اپنے کمبل میں چھپا لیا۔ ان بچوں کی ماں میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے کمبل کھولا تو وہ بھی کمبل کے اندر اپنے بچوں کے پاس آ گئی، لہٰذا میں نے اسے بھی چھپا لیا، اب وہ بھی میرے کمبل میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سن کر فرمایا، ان سب کو نیچے رکھو۔ اس نے سب کو کمبل سے نکال کر سامنے رکھ دیا تو ان بچوں کی ماں بے قراری کے ساتھ بچوں کے گرد طواف کرنے لگی
اور فرط محبت سے انہیں چمٹانے لگی۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ماں کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت پر حیران ہو رہے ہو۔ اس رب کائنات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، وہ رب اپنے بندوں کے ساتھ اس ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ پھر اس شخص سے فرمایا، جاؤ ان بچوں کو ان کی ماں کے ساتھ وہیں چھوڑ آؤ جہاں سے لائے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ مختصر قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے ایک شخص نے قریبی گھونسلے سے ایک چڑیا کا انڈا اٹھا لیا۔ چڑیا آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر پھڑپھڑانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے اس کے انڈوں کے بارے میں اسے دکھ پہنچایا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کے انڈے کو اٹھا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر رحم کرتے ہوئے اس کے انڈے کو واپس رکھ دو۔ جانوروں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ انہیں اذیت نہ دی جائے۔ جانوروں کو مارنا، ان کے جسم کو داغنا، جسم کے مختلف حصوں پر چیرے لگانا اور چھوٹے معصوم پرندوں پر نشانہ بازی کرنا اذیت کے زمرے میں آتا ہے، جو نہایت ناپسندیدہ فعل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو کسی ذی روح کو نشانہ بنائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ پر داغا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، اس شخص پر لعنت ہو جس نے اس کو داغا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اونٹ کے کوہان اور دمبوں کی چکیاں کاٹ لیتے ہیں اور انہیں نہایت شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ زندہ جانور کے جسم سے جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے، اسے نہ کھایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی بخشش صرف اس وجہ سے کی گئی کہ ایک مرتبہ اس کا گزر ایک ایسے کنویں پر ہوا جس کے قریب ایک کتا کھڑا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا اور قریب المرگ تھا۔ اس وقت کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کچھ موجود نہ تھا۔ عورت نے جب یہ دیکھا تو جلدی سے اپنا چرمی موزہ اتار کر اسے اپنی اوڑھنی کے پلو سے باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اس عورت کا یہ فعل بارگاہ الہی میں مقبول ہوا اور اس کی بخشش کر دی گئی۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر ذی روح کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں صدقے کا اجر ہے۔ جانوروں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے آرام کا خیال رکھنے کی بڑی تلقین فرمائی ہے۔ جانوروں کو تنگ کرنا، بلا ضرورت دوڑانا، پریشان کرنا سخت ناپسندیدہ فعل ہے۔ قربانی کے جانور اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ دن رات کا خیال کیے بغیر انہیں گلی محلوں میں دوڑایا جاتا ہے، ان کی نمائش کر کے تماشا بنایا جاتا ہے۔ گھروں کے بچے انہیں کھیل اور تفریح سمجھ کر گھسیٹتے پھرتے ہیں، جبکہ گھر کے بڑے جانوروں کے ساتھ ہونے والے اس ظلم پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ سب ناپسندیدہ اور گناہ کے کام ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ کسی ندا دینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے نزدیک تشریف لائیے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب ہوئے اور اس سے پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا، اس پہاڑ میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہیں، پس آپ مجھے آزاد کر دیجئے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں، پھر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے عرض کیا، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ اعرابی جس نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا، پانی کا مشکیزہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ پس اس اعرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکلی اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔